بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بھارت اسرائیل بمباری کی حامی کیوں؟ شروع ہی سے فلسطینیوں اور دو ریاستوں کے نظریے کا حامی رہا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بھارت نے یاسر عرفات کی تنظیم فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا 1975 میں نئی دہلی میں دفتر قائم کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی بھارت فلسطینی تحریک کی حمایت کرتا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے 29 نومبر 1981 کو ایک یادگار ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔ اندرا گاندھی اور نہرو بھی مظلوم فلسطینیوں کے شدت سے حامی تھے۔ فلسطینیوں کے ساتھ اتنے گہرے روابط پھر کس طرح ختم ہوئے اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت یکدم غصب صہیونی ریاست کی طرف کیسے چلی گئی؟ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا بلکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے دور میں انتہا پسندانہ نظریہ کی بنیاد پر نریندر مودی اور بینجمن نیتن یاہو قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے۔ جیسا کہ بھارت 1947 سے کشمیریوں پر مظلوم ڈھا رہا ہے، بلکہ اسی طرح انتہا پسند یہودیوں نے بھی 1948 سے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے محروم کر کے ان پر مسلسل ظلم روا رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل اور بھارت کے تعلقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ ٹرمپ ہی مودی اور نیتن یاہو کو قریب لائے۔ ٹرمپ کی کوششوں سے مودی نے جولائی 2017 میں اسرائیل کا دورہ کیا۔ اسی طرح مودی اسرائیل کی سرزمین پر قدم رکھنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم بنے۔ دورہ اسرائیل کے بعد سے اسرائیل اور بھارت کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ اس وقت بھارت اسلحہ کی خریداری میں اسرائیل کا سب سے بڑا شراکت دار ہے۔ اسرائیل کی پیداوار کا 46% اسلحہ بھارت ہی درآمد کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ریاستوں سے بھی بھارت کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ کئی لاکھ بھارتی شہری روزگار کے لیے انہی ریاستوں میں موجود ہیں۔ ان ممالک سے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ بھارت جاتا ہے۔ پہلے عرب ممالک کی وجہ سے بھارت اسرائیل کے زیادہ قریب نہیں جاتا تھا، لیکن جب سے عرب ممالک کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہتر ہونے لگے، مودی نے بھی صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اسی لیے جس طرح فلسطینیوں کی نسل کشی پر عرب ممالک خاموش رہتے رہے، بلکہ ویسے ہی انہوں نے اب کشمیریوں کی نسل کشی پر بھی چپ سادھ رکھی ہے۔ امریکا کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں دونوں ممالک کے دیرینہ تعلقات کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مودی نے 2017 میں اسرائیل کا دورہ کیا۔ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل نے کیسا قبضہ کیا اور فلسطینی عوام پر کیسے ظلم کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ سیکھ کر مودی نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر اور لداخ کو حاصل آئینی حیثیت ختم کر کے انہیں بھارت میں شامل کر لیا۔ گویا کہ یہ معاملہ اقوام متحدہ میں موجود ہے اور کئی قراردادیں بھی منظور کی جا چکی ہیں، بلکہ فلسطین کی طرح لیکن اسرائیلی نقشِ قدم پر چلتے ہوئے مودی نے مقبوضہ اور متنازع علاقوں کو بھارت کا حصہ بنا لیا۔ مسلمان اکثریت والے جنت نظیر وادی کشمیر کو بھارت نے دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل بنا رکھا ہے، جہاں کشمیری نوجوانوں کو ماوراءِ عدالت قتل کیا جانا معمول ہے، خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے، گھروں پر قبضے کی جا رہے ہیں، معالجے کی انہیں سہولت میسر نہیں اور کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین بھی نہیں دی جا رہی ہے۔
صرف اپنے خاص لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اس ظلم و ستم پر عرب مسلمانوں کی جانب سے مذمت تو درکار، بلکہ یہ اسی بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دے کر کشمیریوں کے لیے درست اقدام قرار دیا گیا ہے۔ اسرائیل اور بھارت کے وزرائے اعظم کی سوچ اور اقوال و فعل ایک جیسی ہی ہے۔ دونوں ہی تاحیات وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ظالم دوسری ظالم کی مدد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس مفروضے پر عمل کرتے ہوئے مودی اپنے پیروکاروں کے ذریعے سوشل میڈیا پر اسرائیل کی حمایت میں بھرپور مہم چلائے جا رہے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی مذہب میں انتہا پسندی، دہشت گردی اور ظلم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تمام ادیان میں ظلم سے نفرت اور مظلوم سے ہمدردی کا درس ملتا ہے، لیکن اسرائیل، بھارت اور عرب ممالک کے گٹھ جوڑ نے انسانیت کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ عرب ممالک بھی مل کر مسلمان ملکوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ان ملکوں کے دوست اسرائیل اور بھارت بھی مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان بے حس حکمرانوں کے برعکس ان ممالک کے عوام پر ملا ظلم اسرائیل سے برات اور مظلوموں سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم بھی فلسطین اور کشمیر کے مظلوموں کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ بھی کریے اور لوگوں کو بھی کہیے، اللہ کشمیر اور فلسطین کو ان ظالموں سے آزاد کرے۔ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کی مدد کرے، اور مسلمانوں میں اللہ خاص کر عرب ممالک کو اللہ ہدایت نصیب کرے کہ ان کی مدد کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں بن کر رہے، ان کے لیے مضبوطی بنے، ان کے ساتھ یکجہت ہو کر لڑائی لڑیں ان ظالموں کے خلاف، اور اللہ مظلوموں کی مدد کرے۔ آمین ثم آمین۔